خذ من أموالهم صدقات تطهرهم وتزكيهم بما وصلي عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. خذ من اموالہم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ لے لیجئے، من اموالہم ان کے مال سے، ان کی رقم سے، صدقتن آپ صدقہ لے لیجئے. ان کے مال سے صدقہ لے لیں تو صدقے سے یا تو مراد ہے زکوٰۃ، کہ آپ زکوٰۃ ان سے وصول کریں، اور اگر یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہے کہ زکوٰۃ آپ ان کے اموال سے وصول کر لیں تو پھر مطلب یہ ہوا کہ امام وقت کو زکوٰۃ حاصل کرنے کا اختیار ہے، اور جو کہ اس آیت سے ثابت ہو رہا ہے صدقہ وصول کرنے کا حکم. تو اسی لیے فقہا نے لکھا ہے کہ صدقات کی تقسیم یہ امام المسلمین کا حق ہے، حتیٰ کہ وہ کہتے ہیں کہ کسی شخص کا خود صدقہ ادا کر دینا ہی جائز نہیں ہے. اگر اسلامی حکومت قائم ہو جائے تو پھر اسے چاہیے کہ براہ راست صدقے کی بجائے امیر المومنین کو جا کر صدقہ دے تاکہ وہ اپنی رعایا میں اس کی عادلانہ طور پر تقسیم کریں. یہ پورا ایک نظام ہو گیا نا کہ آدمی اپنے پیسے بینک میں جا کے جمع کرائے صدقے کی مد میں، اور حکومت وقت اس کا بندوبست کرے کہ غریبوں کو آج کل کیا کیا ضرورت ہے، کون کون لوگ ہیں، کتنی درخواستیں آئی ہوئی ہیں، کس کس کے ساتھ کیا کیا نیکی کرنا ضروری ہے، وہ یہ کرے. جساس رحمت اللہ علیہ نے اس کی تفسیر میں یہ لکھا ہے. اور اس کے ترجمے میں آگے دیکھیں گے آپ صدقہ، ہاں ایک تو صدقے کا ترجمہ کیا گیا زکوٰۃ سے کہ آپ ان کے اموال میں سے زکوٰۃ وصول کریں، تو وہ امام المسلمین کا حق بنتا ہے اگر شرعی حکومت قائم ہو جائے. اور دوسرے وہ کہتے ہیں کہ خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم، آپ ان کے اموال میں سے صدقہ لیں، جو کہ کیا کرے، انہیں صدقہ لیں، زکوٰۃ نہیں. دوسری تفسیر یہ کی گئی ہے کہ زکوٰۃ کی بجائے آپ ان سے گناہوں کا کفارہ وصول کریں. جب کوئی آدمی گناہ کر لے تو اللہ کی راہ میں صدقہ کرے، یہ صدقہ اس کے گناہ کو دھو دے گا، اس کے گناہ کی شدت کو کم کر دے گا. اور اسی پہ تمام وہ احادیث ہیں جن میں آیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی بھی صحابی رضی اللہ عنہ نے آ کے عرض کیا کہ اللہ کے رسول میں ایام کی حالت میں اپنی بیوی کے پاس چلا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے صدقہ کرنے کا حکم دیا، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ کیا مطلب، پوچھنے کا خلاصہ یہ تھا کہ اس میں زیادہ مدت گزر گئی تھی یا کم مدت گزری تھی، اور اگر کسی نے بتایا کہ اللہ کے رسول کم مدت گزری تھی یعنی ایام ابھی شروع ہی ہوئے تھے اور مجھ سے یہ حرکت ہو گئی، تو اسے زیادہ صدقہ کرنے کا حکم دیا کہ مطلب اتنی جلدی تمہیں کیا تھی، اپنے آپ پہ قابو رکھتے. اور جب زیادہ دن گزر گئے کسی پہ تو اسے کم صدقہ کرنے کا حکم دیا کہ انسان مجبور ہو جاتا ہے، اس انسان پر اپنی خواہشات غالب آ جاتی ہیں، اور دن بھی زیادہ ہو گئے تھے لہذا اس کی بھی رعایت کر دی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کم صدقہ کرنے کا حکم دیا. یہ اب شافعی فقہا سارے یہ کہتے ہیں کہ یہ صدقات جو تھے واجب ہیں، اگر کسی سے ایسا گناہ ہو جائے تو اتنا صدقہ کرے گا. حنفی فقہا کہتے ہیں مالی جرمانہ ہے ہی نہیں، وہ کہتے ہیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کفارہ سیئات کے طور پہ فرمایا ہے کہ گناہ کا کفارہ ہے، نفلی صدقہ ہے، آدمی کر دے، گناہ ہو جاتا ہے، دل گھبراتا ہے آدمی کا، صدقہ کر دے اللہ کی راہ میں کہ خدایا معاف کر، کیونکہ صدقہ گناہوں کو معاف کراتا ہے. تو یہاں پر وہ کہتے ہیں یہ صدقہ مراد ہے کہ گناہوں کے دھلنے کے لیے جو مال آدمی خرچ کرتا ہے اس کو کہا ہے کہ خذ من اموالہم صدقۃ، آپ ان کے اموال سے صدقہ وصول کر لیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ آیت نازل ہوئی تو ابن ابی اوفا رضی اللہ عنہ تھے، وہ کہتے ہیں جب میں نے اس آیت کو سنا تو مجھے بڑی تمنا ہوئی کہ سب سے پہلے میں اس آیت پہ عمل کروں، اور وہ اپنا صدقہ لے کے آئے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں. آگے فرمایا تو طاہرہم،
تو طاہرہم وہ صدقہ جو ہے آپ وصول کر لیں کہ ان کو پاک کرے اس سے، تو طاہرہم وہ صدقہ انہیں پاک کرے ان کے گناہوں سے، وہ تو تزکیہم اور ان کا تزکیہ کرے، تزکیہ کا مطلب ان کی تربیت کرے گا، بہا وہ صدقے کے ساتھ، صدقے کا خرچ، صدقہ کا کرنا مال کے خرچ کرنے سے یہ ایک تو پاک ہو جائیں گے گناہوں سے، دوسرے ان کی تربیت ہوگی، آپ ان سے پیسے وصول کریں۔ ایک ترجمہ تو یہ ہے کہ تو طاہر اور تزکی دونوں کا تعلق، طاہر اور تزکی دونوں کا تعلق صدقے سے ہے، اور یہ جو بہا ہے نا، فتزکیہم بہا، ہاں کی ضمیر صدقہ کی طرف لوٹ رہی ہے کہ تو طاہرہم وہ پاک کرے گا انہیں یعنی صدقہ، وتزکیم اور وہ تربیت کرے گا ان کی صدقہ، بہا اس صدقے کے ساتھ، اس مال کے خرچ کرنے کے ساتھ ان کی تربیت ہو جائے گی اور وہ پاک ہو جائیں گے۔ ایک ترجمہ۔ دوسرا ترجمہ مفسرین نے کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں تو طاہرہم اور تزکیم یہ دونوں الفاظ جو ہیں یہ ضمیریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوٹتی ہیں، تو مطلب یہ ہے کہ خذ من اموالہم صدقۃ، آپ ان لوگوں کے مال سے صدقہ وصول کریں، تو طاہرہم و تزکیم بہا، تو طاہرہم آپ انہیں پاک کرتے ہیں، جب آپ صدقہ وصول کریں گے ان سے آپ انہیں پاک کرتے ہیں، وہ تزکیم اور آپ ان کی تربیت کرتے ہیں، بہا مال کے لینے سے، پیسے وصول کرتے رہیں آپ، تو جب صدقہ کرتے ہیں دل پہ تھوڑا سا بوجھ پڑتا ہے، اس سے اپنا اندر پاک ہوتا ہے، آپ ان کی تربیت کرتے ہیں۔ یہ ضمیریں دونوں یا تو صدقے کی طرف ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استعمال کی گئی ہیں، دونوں طرف مفسرین اور ترجمہ کرنے والے گئے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ ایک تو چیز ہے توبہ جس نے گناہوں کو معاف کرایا، اور کبھی کبھی توبہ کے باوجود گناہ کا اثر دل پہ باقی رہتا ہے، وہ اثر جو دھونا ہے نا وہ اس صدقے نے دھو دینا، وہ اس صدقے نے ہٹا دینا ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے، آگ کو بجھا دیتا ہے، کہ یہی چیزیں تو گناہوں سے صفائی ہو گئی، تطہیر ہو گئی۔ اب تزکیے کا لفظ کہہ دیا کہ ان کا تزکیہ یعنی بہت زیادہ مبالغہ آ گیا اس میں، اور من اموالہم کی جو قید لگائی ہے تو یہ جب انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھول دیا اور ان کو ستونوں سے انہوں نے باندھ دیا تھا نا، اپنے آپ کو آپ نے کھول دیا، اب اس اخلاص اور محبت کی وجہ سے مال لے آئے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اور درخواست کی کہ اس مال کو آپ اللہ کی راہ میں خرچ کر دیں۔ اللہ نے فرمایا ان سے لے لیجیے، اور پھر اس کے بعد فرمایا وصلی علیہم، اور ان کے لیے دعا بھی مانگیے، آپ انہیں دعا بھی دیں، جب یہ پیسے لے کر آئیں تو انہیں دعا دیں۔ اس سے فقہا نے لکھا ہے کہ امیر المومنین کو چاہیے کہ جب اس اپنے کارندوں کو وہ ہدایت کرے، ظاہر ہے کہ اس کی رعایا میں اگر فرض کیجئے 1 کروڑ آدمی ہے تو 1 کروڑ آدمیوں سے براہ راست تو صدقہ نہیں نہ لے سکتا، وہ ظاہر ہے کوئی محکمہ کوئی شعبے بنائیں گے، وہ کہتے ہیں ان کو ادب سکھانا چاہیے کہ جو آدمی صدقہ دینے کے لیے آئے اسے دعا دیں۔ اور اسی لیے ترمذی کی روایت میں آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تم میں سے کسی پر کوئی احسان کرے اور جب تم نے کہا کہ جزاک اللہ، اللہ اس کی جزا تمہیں دے، تو آپ نے فرمایا کہ تم نے حق ادا کر دی، دعا دی کہ اللہ اس کے لیے دے۔ اور یہ جتنے بھی لوگ مال خرچ کرتے ہیں، خصوصاً ایک ہے جسمانی طور پہ تعاون، وہ تو ہے ہی ہے، جتنے بھی لوگ مال خرچ کرتے ہیں ان کے لیے بہت دعا کرنی چاہیے۔ سنت یہی، طریقہ یہی۔ یہ مہاجرین صحابہ رضی اللہ عنہم آئے تھے اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اللہ کے رسول یہ انصار تو بہت بڑھ گئے ہم سے، جو اعمال ہم کرتے ہیں وہ یہ بھی کرتے ہیں، تعلیم تو آپ کی سب کے لیے عام تھی نا، اور یہ اپنا مال خرچ کرنے کی وجہ سے ہم سے بڑھ گئے ہیں، ہمیں ڈر لگتا ہے کہ قیامت میں بھی ہم سے آگے نہ نکل جائیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ان کے لیے دعا کرتے رہو،
اور جب تک تم ان کے لیے دعا کرتے رہو گے اس وقت تک تم ان کے ہم پلہ ہی رہو. تو دعا مانگتے رہنا چاہیے کیونکہ لوگوں کی قربانیاں ہیں، کیا پتا ہوتا ہے کس کی دعا کس کو لگ جائے. اس لیے فرمایا کہ صلی علیہم، آپ دعا کیجئے. تو جو امیر المومنین ہیں وہ تو دعا کریں سو کریں، جو ان کے کارندے ہیں وہ بھی دعا کریں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ابن ابی اوفا کہتے ہیں نا کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو مجھے بڑی تمنا ہوئی کہ سب سے پہلے میں جا کے میں اس پہ عمل کروں. تو میں گیا اور مال لایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھا. تو آپ نے فرمایا اللہم صلی علی ابن ابی اوفا، اللہ ابن ابی اوفا پر اپنی برکتیں رحمتیں نازل فرما. ابن ابی اوفا رضی اللہ عنہ یہ حدیث سناتے تھے اور کہتے تھے یہ جو ہے آیت اللہ تعالیٰ نے مجھے عمل کی توفیق دی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے لیے دعا مانگی. ان صلاتک کا، اور آپ کا دعا مانگنا کیا ہے؟ آپ کی دعا سکن لہم، ان کو سکن لہم سکون دے گی. آپ دعا مانگیں، آپ کی دعا سے یہ خوش ہوں گے. آپ کی دعا ان کے لیے باعث تسکین ہے. اتنی حرص تھی زیادہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دعائیں لینے کی کہ عمر بن العاص رضی اللہ عنہ ہی ہیں غالباً، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، یا حضرت سعد رضی اللہ عنہ، وہ کہتے ہیں میں دروازے کے پیچھے کھڑا تھا، دستک ہوئی اور آپ نے فرمایا السلام علیکم. تو میں نے آہستہ سے جواب دیا، پھر دوسری مرتبہ، پھر تیسری مرتبہ، پھر میں نے جواب دیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جانے کی جب آواز آئی تو دروازہ کھلا اور لپٹ گیا اور میں نے کہا آپ تشریف لائیں. آپ نے فرمایا میں نے جو 3 مرتبہ سلام کیا مجھے تو کسی نے اجازت نہیں دی اندر آنے کی. میں نے کہا میں سب سن رہا تھا لیکن میں یہ چاہتا تھا کہ آپ کی زبان مبارک سے بار بار میرے لیے سلامتی کے الفاظ صادر ہوتے رہیں. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق تھا ان لوگوں کا، ایسی دعاؤں کی وہ امید تھی، ایسے تعلق کی امید تھی. حضرت انس رضی اللہ عنہ کی والدہ لے کے آئی ہیں حضرت انس رضی اللہ عنہ کو، اور نئی نئی ہجرت ہوئی تھی اور آ کے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ میرا بیٹا انس ہے آپ کی خدمت کرتا رہے گا. تو حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے رکھ لیا اپنے پاس اور میں آپ کی خدمت کرتا رہا 10 سال تک. اور جب میں آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا تو میری عمر 9-10 برس تھی، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے وقت حضرت انس رضی اللہ عنہ کی عمر 19-20 برس یہی ہوئی. تو کہتے ہیں کہ میری والدہ نے ایک دن مجھے پیش کیا اور کہا آپ سب کے لیے دعا فرماتے ہیں، یہ آپ کا نوکر ہے انس، اس کے لیے کوئی دعا نہیں کرتے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو کے مجھے دعا دی اور آپ نے فرمایا اللہ انس کی اولاد میں برکت دے اور اللہ انس کے مال میں برکت دے اور اے اللہ اس کی عمر میں بھی برکت دے. تو انہوں نے کہا عمر تو تم میری دیکھ ہی رہے ہو، میں اب کتنا بوڑھا ہو گیا ہوں، اور مال کا میرے یہ حال ہے کہ مدینہ منورہ میں شدید گرمی میں ہی بس کھجوریں پڑتی ہیں اور اس کے بعد میرے باغ میں سال میں 2 مرتبہ کھجوریں پڑنے لگیں، شدید سردی میں بھی شدید گرمی میں بھی. اور انہوں نے کہا 120 تو میرے پوتے پوتیاں نواسے نواسیاں ایسے ہیں جنہیں میں خود دفن کر چکا ہوں جنازے پڑھ کے، باقی کہاں کہاں میری اولاد پھیل گئی ہے اب مجھے یاد نہیں. اتنی زیادہ اللہ نے برکت دی. حضرت انس رضی اللہ نے اپنے لیے دعا کا عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ قیامت میں مجھے اپنے ساتھ لے چلیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انس لے جائیں. انہوں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول اتنے لوگ ہوں گے کہاں ڈھونڈوں آپ کو؟ فرمایا اچھا اس طرح کرنا جہاں لوگوں کے اعمال تل رہے ہوں وہاں آ جانا، میری امت کے اعمال میں اس ترازو کے قریب ہوں گا. کہتے تھے میں نے عرض کیا کہ اگر آپ وہاں بھی نہ ہوں تو مجھ سے فرمایا کہ اللہ تعالی کے سامنے. میں نے کہا وہاں بھی نہ ہوں تو مجھ سے فرمایا پل صراط. میں نے کہا وہاں بھی نہ ہو تو فرمایا نہیں، ان 3 جگہوں سے ہٹ کے میں کہیں جاؤں گا نہیں، اور جب تم میرے پاس آؤ گے تو انس ایسے میں تمہارا ہاتھ پکڑ کے اللہ کے سامنے لے جاؤں گا اور عرض کروں گا اس نے میری بڑی خدمت کی ہے، اسے میرے ساتھ جنت میں بھیج دے. حضرت انس رضی اللہ عنہ یہ حدیث لوگوں کو سناتے تھے اور کہتے تھے یہ حدیث میرے لیے بڑی امید کی چیز ہے. اور انس رضی اللہ عنہ کا حال یہ تھا کہ یہ ثابت ان کے شاگرد نقل کرتے ہیں
کہ ہم نے ان سے 80 برس زیادہ عمر ہو گئی تھی. تو ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انہوں نے تذکرہ کیا اور انہوں نے کہا مجھے ان سے بچھڑے ہوئے 60 برس سے زیادہ ہو گئے. ظاہر ہے کہ انتقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوا ہے تو ان کی عمر 20 برس تھی. اور کہنے لگے کہ میرے بیٹو کوئی ایک رات ایسی نہیں ہے جس میں میں سویا ہوں اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں نہ دیکھا. کہتے کوئی ایک رات اب تک زندگی میں ایسی نہیں گزری اور آگے دیکھو میرا کیا ہو. یہ سب تعلق تھا. اسی لیے اللہ نے کہا آپ ان کو دعا دیں, آپ کی دعا سے یہ بڑے خوش ہوتے ہیں, ان کے لیے سکون کا باعث. یہ قرآن ایک ایک سورت, ایک ایک پارہ, 10 جگہ صحابہ رضی اللہ عنہ کی تعریف آتی ہے. اب اس کے باوجود کوئی اٹھ کے اگر یہ کہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد سب مرتد کافر ہو گئے تھے تو سمجھ نہیں آتی پھر یہ قرآن کیا ہے, پھر یہ چیزیں کیا ہیں. دین ہی پورا اکھڑ جاتا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا واللہ سمیع علیم, اور اللہ تعالیٰ کیا ہے, خوب سننے والا ہے اور اللہ خوب جاننے والا ہے. سمیع اس لیے لائے ہیں کہ توبہ اور استغفار کو قبول کیا. یہ جو الفاظ تھے نا, اعتراف جو انہوں نے کیا تھا, اس کو قبول فرما لیا اللہ نے. اور اسی سے ہاں ایک اور بات خیال میں آئی, وصلی علیہم, اور آپ ان کے لیے دعا کیجئے. یہ جو کھانا کھاتے ہیں نا, دعوت ہوتی ہے کسی کے ہاں, اس کے بعد کی دعا بھی اسی میں شامل ہے کہ جس نے دعوت کی ہو, جس نے کھانا کھلایا ہو, اس کے لیے بھی دعا مانگنی چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگتے تھے جب کھانا کھا کے فارغ ہوتے تھے, کسی کے گھر جاتے تھے تو آپ کہتے تھے کہ پروردگار انہیں اللہم بارک لہم فیما آتیتہم, اللہ جو کچھ آپ نے انہیں عنایت فرمایا ہے اس میں مزید انہیں برکت. یہ ایسے نہیں ہے کہ کھانا کھایا اور چل پڑے, اس کا بھی حکم ہے کہ ان کے لیے کم سے کم دعا ہی کر دے. دعوت بھی ایسی چیز ہے جو دعا کو کھینچتی ہے, دعا کو لاتی ہے, برکتوں کو لاتی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جب سورہ بقرہ مکمل کی تو انہوں نے اپنے دوستوں کی دعوت کی اور ایک اونٹ ذبح کیا. سنتے ہو؟ اچھا, اونٹ ذبح کیا ان نے خوشی میں اور لوگوں کو کھلایا کہ اللہ نے اتنا علم دیا, سورہ بقرہ مکمل ہو گئی. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا خدا ان کی باتوں کو سنتا ہے, کمال کا اخلاص ہے ان میں, اور دعا مانگتے ہیں اللہ انہیں سنتا ہے. اور اس سے پتا چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا صحابہ رضی اللہ عنہ کے حق میں قبول بھی ہوئی اور ان کے لیے برکت اور مہربانی کا اور ان کی خوشی کا سبب بھی ہوئی. دونوں چیزیں آ گئی نا. اسی سے فقہا نے ثابت کیا, وہ کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر بڑے آدمی کی دعا چھوٹوں کے لیے 2 فائدے دے گی, ایک سکون کا فائدہ, ایک قبولیت. تو والدین اپنی اولاد کے لیے دعا کریں اور عادل امام اپنی رعایا کے لیے دعا کرے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا امت کے حق میں, اور مشائخ کی دعا اپنے مریدوں کے حق میں, اور بڑوں کی دعا اپنے چھوٹوں کے حق میں, سب کی. یہ تو اللہ ہی جانتا ہے کہ کون بڑا اور کون چھوٹا, لیکن ظاہر قاعدے کے اعتبار سے جو بڑے ہیں وہ اپنے چھوٹوں کے لیے جب دعا مانگتے ہیں تو دونوں فائدے حاصل ہوتے ہیں. جب انہیں پتہ چلتا ہے کہ ہمارے لیے دعا کی گئی تو انہیں اطمینان, خوشی بھی ہوتی ہے کہ اپنی دعاؤں میں یاد رکھا. اور دوسری چیز یہ کہ اللہ کے ہاں قبولیت بھی ہے, کیونکہ اللہ نے یہاں پر ارشاد فرمایا ہے کہ صلی علیہم, ان کے لیے دعا بھی مانگیے. ان صلاتک سکن لہم, آپ کی دعاؤں سے انہیں بہت سکون ملتا ہے. اس ایک آیت میں کتنے ہی مسائل آ گئے, گناہوں کے اعتراف کی فضیلت آ گئی اور قبولیت کا آ گیا کہ جو اپنے گناہوں کا اعتراف کر لے اللہ اس کے اعتراف کو قبول بھی فرما لیتا ہے. صدقے کی برکتیں آ گئیں کہ صدقہ کرنے سے کیا برکات حاصل ہوتی ہیں, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صدقے کو جو قبول کیا ہے اس کا ثواب فائدہ یہ سب